بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو وحید ٹی وی 1۔ آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بجری طوطوں کے بارے میں مکمل معلومات دوں گا۔ میں آپ لوگوں سے صرف ٹو دا پوائنٹ بات کروں گا۔ ویڈیو کو زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہتا تو پلیز ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ اگر آپ لوگوں نے اب تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آن کریں تاکہ آپ لوگوں کو ہمارا ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے مل سکے۔ تو چلو شروع کرتے ہیں۔ جو بھی پرندہ گھر میں ہم اپنے شوق کے لیے رکھتے ہیں، ان کی اچھے سے دیکھ بھال اور ان کا خیال رکھنا ہم پر فرض ہے۔ میرے سب دوستوں سے گزارش ہے، آپ کوئی بھی پرندہ رکھے اس کے بارے میں معلوم ضرور کرے کہ اس کے اپنے آبائی علاقے کا آب و ہوا اور ان کا رہن سہن اور ان کا قدرتی خوراک کیا تھا۔ بجری طوطا آسٹریلیا کا ایک خوبصورت پرندہ ہے۔ لوگ ان کی خوبصورت رنگوں کی وجہ سے بہت پسند کرتے ہیں۔ یہ جنگل میں درختوں کے پتے اور پھل وغیرہ کھاتے رہتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان کی قدرتی خوراک کی بھی خیال رکھیں اور ان کو سفیدوں کے پتے، شہتوت کے پتے اور نیم کے پتے آپ لوگ اپنے بجیز کو ضرور کھلائیے۔ اس کے علاوہ لوسن ہفتے میں ایک بار کھلائیے، یہ گرم ہوتا ہے۔ آپ لوگ یہ سردیوں میں کھلائیں، آپ کے پرندے سردی سے بچ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ لوگ اپنے پرندوں کو مکئی کی نرم بھٹا ضرور کھلائیے۔ مکئی بریڈنگ کے سیزن میں ضروری ہوتا ہے۔ مکئی کھانے کی وجہ سے ان کے بچوں کا گروتھ جلدی اور زبردست ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ پالک سردیوں میں ہفتے میں ایک بار ضرور کھلائیے۔ پالک آپ لوگ بجری کے لیے بہت مفید ہوتا ہے، لیکن زیادہ نہیں کھلانا، اس سے آپ لوگ پرندوں کو لوز موشن ہو سکتا ہے۔ سردیوں میں آپ لوگ اپنے بجیز کو سورج مکھی کے بیج کھلائیے، لیکن زیادہ نہیں کھلانا، زیادہ کھانے سے ان کو چربی کا مسئلہ آ سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ اپنے بجیز طوطوں کو گرمیوں میں سبز دھنیا اور پودینہ بھی کھلا سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ان کے کیج کے بارے میں۔ بجیز طوطوں کو بڑا کیج یا کالونی میں رکھنے میں بہت سے فائدے ہیں۔ ان کو دانہ پانی بدلنے میں اور ان کا کیج کی صفائی میں ٹائم بچ جاتا ہے۔ پرندے بھی بڑا کیج میں خوش رہتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کے پاس ایک ہی پیر ہے تو 1.5 بائی 1.5 فٹ کا پنجرہ ہونا چاہیے۔ اگر 2 ہے تو 2 بائی 2، اگر 3 ہے تو 2.5 بائی 2.5، اگر 4 ہے تو 3 بائی 3 کا پنجرہ ہونا چاہیے۔ جتنا بھی پیر زیادہ ہو اتنا بھی بڑا کیج لے۔ عام طور پر بجیز طوطے 6 ماہ کی عمر میں بریڈنگ کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ بریڈنگ کے لیے بہترین موسم اگست کے مہینے سے لے کر اپریل کے مہینے تک ہوتے ہیں۔ جب بجیز طوطے انڈے دینے پہ آتی ہے تو مٹکی کے لیے بہت لڑتے ہیں۔ اگر آپ لوگ کے پاس ایک پیر ہے تو اس کے لیے ایک مٹکی ہی کافی ہے۔ اگر کیج میں زیادہ پیر ہے تو مٹکی اس کے حساب سے 2 یا 3 زیادہ لگائیے اور ایک ہی دن لگائیے تاکہ جوڑے اپنے اپنے مٹکی پسند کر لے اور ان کی آپس میں لڑائی نہ ہو۔ اور کیج میں جو سٹکس لگاتے ہو وہ مضبوطی سے لگائیے اور کیج ایک ہی جگہ پر رکھے اور ان کو بلی، کتا، بچے وغیرہ اس کو تنگ نہ کرے ورنہ یہ بریڈ نہیں کرے گا۔ اور ان کو مکمل پرائیویسی دے۔ روزانہ کی خوراک میں آپ لوگ بجری کو مکس دانہ دیں۔ اگر مکس دانہ افورڈ نہیں کر سکتے تو باجرہ تو روزانہ دیں، یہ سستا ہے اور آسانی سے مل بھی جاتا ہے۔ کوشش کریں کہ آپ لوگ پانی کا برتن ہر روز صاف کریں۔ پانی دن میں 1 یا 2 مرتبہ ضرور چینج کریں۔ گرمیوں کے دنوں میں مٹی کے برتن میں پانی دیں کیونکہ مٹی کے برتن میں پانی ٹھنڈا رہتا ہے۔ سردیوں میں ہمیشہ نارمل پانی دیں، اس سے آپ لوگوں کے پرندے گرمیوں میں گرمی سے اور سردیوں میں سردی سے محفوظ رہیں گے۔ کیلشیم بلاک کیج میں ضرور رکھیں۔ اس کے علاوہ کالا نمک بھی کیج میں رکھیں، نمک سے اس کا ہاضمہ ٹھیک رہتا ہے۔ اس کے بعد سافٹ فوڈس میں آپ لوگ ہفتے میں ایک بار گندم اپنی بجری کو دے سکتے ہو۔ گندم آپ لوگ 1 یا 2 دن کے لیے پانی میں بھگو کر دے دیں۔ گندم کے بارے میں میری ایک ویڈیو چینل پہ موجود ہے، اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ ادھر سے دیکھ سکتے ہو۔ ہفتے میں آپ لوگ ایک بار ابلے ہوئے چاول دیں اور اس کے علاوہ بریڈ اور ابلا ہوا انڈا دونوں مکس کر کے دے دیں۔ روزانہ ایک ہی سافٹ فوڈ نہ دیں، ہر 2-3 دن بعد دوسرا سافٹ فوڈ دیں۔ اگر ایک ہی سافٹ فوڈ استعمال کریں گے تو آپ لوگوں کے برڈز کو لوز موشن لگ سکتا ہے۔ اب گرمیوں سے حفاظت۔ گرمیوں کے بارے میں میرا ایک ویڈیو میرا چینل پہ موجود ہے،
آپ اس کو دیکھ کے اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ سردیوں سے حفاظت۔ سردیوں میں آپ لوگ کیچ کو بوری یا موٹے کپڑے سے ڈھانپ لے اور اس کے اوپر پلاسٹک چاروں طرف سے ڈال دے۔ اتنا بھی نہ ڈھانپ لے کہ پرندے سانس بھی نہ لے سکے، تھوڑا سا جگہ آکسیجن کے لیے چھوڑ دے۔ اگر ہو سکے تو آپ لوگ سردیوں میں اپنے بجیز کو 100 واٹ کا بلب ضرور لگائیے، اس طرح آپ اپنے بجیز کو سردی سے بچا سکتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی انفارمیٹو ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا، تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ چلو پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔